ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 22 ختم ہو کر 23 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 22 ختم ہو کر 23 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَقَضَى اور حکم دیا ہے، رب کا آپ کے رب نے، وقضا رب کا اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا کہ نہ تم عبادت کرو، الا مگر، صرف اسی اللہ کی۔ وقضا ربک اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانا نیکی اور بھلائی کا سلوک کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا احسان کا سلوک کرو۔ اما جب بھی، یبلغن وہ پہنچ جائیں، عندک تمہارے پاس، الکبر بڑھاپے کو، وہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او یا کلاہما وہ دونوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما وہ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تو نہ، تقل کہنا، لہما ان دونوں سے، افن اف، فلا تقل لہما اف تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا اور نہ، تنہر جھڑکنا، غصے ہونا، ہما ان دونوں کو، ولا تنہرہما اور ان دونوں کو نہ جھڑکنا اور نہ غصے ہونا، وقل اور کہنا، لہما ان دونوں سے، قولا کریما قول بات، کریما احترام عزت، وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے بات کرنا، وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا، وخفض اور جھکائے رکھنا، لہما ان دونوں کے سامنے، جناح الذل، جناح کا لفظی معنی پر بھی ہوتا ہے، بازو بھی ہوتا ہے، پہلو بھی ہوتا ہے، الذل انکساری، من الرحمہ عاجزی، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اپنے آپ کو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور اپنے آپ کو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان دونوں کے سامنے جھکائے رکھنا،
وقل اور کہنا ربی اے میرے رب ارحمہما رحم فرما ان پر کما جیسا کہ ربیانی ان دونوں نے محبت اور شفقت سے میری تربیت کی تھی صغیرہ بچپن میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اے اللہ جس طرح بچپن میں بڑی محبت اور شفقت سے انہوں نے میری تربیت کی اے اللہ اب اسی طرح رحم اور شفقت کا معاملہ ان کے ساتھ فرما. ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے بما جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونو اگر تم ہوئے صالحین نیک فإنہ تو بے شک وہ کانا ہے للأوابین جھکنے والوں رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بخشنے والا. یہاں تک دو قسم کے حقوق بیان ہوئے. سب سے پہلے انسان پر اللہ رب العزت کا حق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے, اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے, نہ ذات میں نہ صفات میں اور نہ صفات کے تقاضوں میں. اس کے بعد پھر تفصیلاً والدین کا تذکرہ ہے کہ عموماً اور خصوصاً جب وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچ جائے تو ایسے میں ذرا انسان کی ہمت اور طاقت کم ہو جاتی ہے, اور ہمت اور طاقت کم ہونے کی بنا پر بسا اوقات ان کو غصہ آ جاتا ہے, بسا اوقات وہ جذباتی ہو جاتے ہیں, بسا اوقات وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. ایسی تمام صورتوں میں اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں وقضا ربک حکم دیا آپ کے رب نے, حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کو ناگوار گزرے. یہ جو ہے نا ان کو اف نہیں کہنا, تو اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کو ناگوار گزرے, کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنا جو ان کو ناگوار گزرے. اور خاص طور پر جھڑکنے اور غصہ کرنے والا معاملہ تو ہے ہی نہیں. اور ان سے جب بھی بات کرو انتہائی عزت اور احترام اور شائستگی کے ساتھ, اور ایسے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھو کہ جیسے ایک غلام, سمجھ لیجئے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہر وقت جھکا رہتا ہے, اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکائے رکھنا, اور ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا کرتے رہو اے اللہ میں تو جو ممکن ہے کر پا رہا ہوں اور نہیں بھی کر پا رہا, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ ان کے ساتھ آسانی اور رحمت کا معاملہ فرمائیے. تو خود بھی کوشش کرتا رہے بھرپور اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے. آج کل نا دور ہے زیادہ تر کہہ لیجیے جدید ذرائع ابلاغ کا دور ہے. تو ہوتا کیا ہے, صبح ہوتی ہے نا تو ایک بندہ دوسرے کو میسج کرتا ہے, والدین کی خدمت اور اطاعت اور یہ اور وہ. اب ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ وہ میسج موبائل رکھے, والدین کے کمرے میں جائے, حال احوال پوچھے, کھانے کو لانا ہے تو کھانا لا کے دے, دبانا ہے دبا کے دے, دوائی لانی ہے دوائی دے, پیسے کوئی ضرورت ہے پیسے دے, کہیں لے کے جانا ہے لے کے جائے, کہیں سے لانا ہے تو لے کے آئے. ہونا یہ چاہیے. ہوتا کیا ہے, مجھے میسج آیا, میں کہتا ہوں میسج بڑا شاندار ہے, چل بھائی 10 بندوں کو گروپ میں فارورڈ. مطلب کیا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی نیکی بھلائی نہیں کرنی, تسی کرو. اب گروپ میں جس کو پہنچتا ہے نا وہ سوچتا ہے یار میسج بڑا شاندار ہے, چلو میں اگلے گروپوں کو سینڈ کر دوں.
وہ سارے گروپوں سے پورے پاکستان میں میسج گھوم کے واپس اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن ماں بیچاری نیچے بھوکی بیٹھی ہوتی ہے۔ دعا آخر میں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ بعد میں اٹھانے، پہلے اپنا فریضہ ادا کرو۔ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ جو دعا ہوتی ہے نا ماں باپ کے لیے، اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ یا فلاں کو یہ کر، تو وہ دعا جو سب سے اینڈ پہ ہم نے کرنی ہے کہ میں تو جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا، ہم بات دعا سے شروع کر کے دعا پہ ہی ختم کر دیں۔ جی دعا سے شروع کر کے دعا پر ہی، میں کہتا ہوں جتنے میسیجز پورا دن ہم ماں باپ کے حوالے سے ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں نا، اس کا 10% بھی اگر ہم عملی طور پر اپنے والدین کے ساتھ کریں تو سب مسئلے حل ہو جائیں۔ جی بالکل عملاً ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی شاید میں کہتا ہوں 1% ممکن ہے ایسا ہو، 1% ممکن ہے کہ موبائل پہ ماں باپ کے حوالے سے میسج دیکھا، موبائل رکھا، ماں باپ کے پاس گیا نہیں۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، یہ میسج آئے گا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، حج عمرے کا ثواب ہے۔ میرے پاس آیا نا، واہ یار واہ، چلو جی سب کو میں بتاؤں جا کر، ارے اٹھ کے جا کے ماں باپ کی زیارت کر، زیارت کرنے کوئی نہیں جائے گا، دوسروں کو سینڈ کر دیا، وہ حج عمرے کا ثواب ہے، تو بھائی بھی تم نے لیا کیوں نہیں؟ اچھا جو کام تم نہیں کر رہے ہو، تم توقع کر رہے ہو دوسرا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اصلاً چیز یہ ہے عملی طور پر ان کے ساتھ بھلائی کا، نیکی کا، حسن سلوک کا طرز عمل اختیار کرنا۔ اس کے لیے نہ میسج سننے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماں والدین کا ذکر تو کیا، ماں پہ خوب کیا اور باپ کو تنہا چھوڑا، تھوڑا سوچنے لگا نہیں دونوں کا ہے، قرآن کریم نے کہا ایک یا دونوں۔ جی ماں کے لیے تو ہوئی ہے، جی 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 باپ کا بھی بالکل، باپ کا بھی وہی اسی طرح رتبہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو باپ ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ماں ناراض ہو تو وہ بھی گناہ ہے، باپ ناراض ہو تو وہ بھی گناہ ہے۔ جس سے ماں ناراض ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، والدین رب ارحمہما، اور وہ دعا کرتا رہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وآتی، اور دو، ذل قربا، رشتہ داروں کو، حقہ، ان کا حق، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ بہت حق ہے رشتہ دار کا۔ رشتہ دار کا حق یہ ہے کہ غریب ہے تو اس کی مالی معاونت کی جائے، بیمار ہے اس کی عیادت کی جائے، علاج معالجے کی فکر کی جائے، اگر وہ پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی جائے، خوشی ملی ہے بیمار رشتہ دار کو، خوشی ملی ہے اس کو مبارکباد دی جائے، اور رشتہ دار کے ہاں کوئی فوت ہو گیا ہے تو ان کی جا کر نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ یہ سارے حق رشتہ دار کے ہیں۔ اپنی خوشی میں ان کو شریک کیا جائے، ان کی خوشی میں شریک ہوا جائے، ان کے غم دکھ درد میں شریک ہوا جائے، ان کی مالی معاونت کی جائے، ان کی اخلاقی مدد کی جائے، یہ سب رشتہ داروں کا معاملہ ہے۔ وآتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ والمسکین، اللہ تعالیٰ نے دینے کا ذکر کیا ہے، ہمارا فوکس لینے پہ ہوتا ہے، جی فلاں نے میرے نال اینج نہیں کیتا تو فلاں نے میرے نال اینج نہیں کیتا اور اس نے میرے ساتھ یہ غلط کیا ہے، نہیں۔ وآتی ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ والمسکین، اور مسکین کو، یعنی اس کی جو ضرورت تم پوری کر سکتے ہو پوری کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور
فضول خرچی نہ کرو، تبذیر نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مبذرین اور ایک مسرفین، ایک تبذیر اور ایک اسراف۔ ان دونوں کا معنی عموماً ہمارے ہاں فضول خرچی سے کیا جاتا ہے، عموماً ان کا معنی فضول خرچی سے۔ ان میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے، اسراف کہتے ہیں جائز کام لیکن اس کو حد سے بڑھ کے کرنا، غیر ضروری طور پر اس کے اندر اضافہ کر دینا۔ بھئی یہ 5,000 میں کام ہو سکتا ہے، بندہ 50,000 لگاتا ہے۔ جائز کام کے اندر حد سے بڑھ جانا، یہ اسراف ہے۔ یہ اسراف، کام جائز تھا لیکن اس نے خواہ اس کے اندر بلا ضرورت بہت زیادہ خرچہ کر ڈالا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وضو کرتے دیکھا، تھوڑا پانی زیادہ بہا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء، آپ نے فرمایا پانی بہانے میں اسراف نہ کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو تم وضو کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی لو، لیکن غیر ضروری جو پانی ضائع کرنا ہے نا وہ نہ کرو، یہ اسراف ہے۔ تبذیر کا مطلب ہے کہ حرام کام کے اندر مال خرچ کرنا جو سرے سے ہی ناجائز ہے۔ یہاں پر فرمایا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، یعنی حرام جگہوں پہ اپنا مال خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین، بے شک حرام جگہوں پہ مال خرچ کرنے والے، تبذیر کرنے والے، کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکانا، اور ہے الشیطان، شیطان، لربہ، اپنے رب کا، کفورا، ناشکرا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گویا تبذیر ناشکرا پن ہے۔ سر یہ پیچھے ہے نا ربکم عالم بما فی نفوسکم، ہمارا رب جانتا ہے، اس کو یہ پچھلی کے ساتھ جی جوڑا گیا ہے، جی بالکل، اور اس کو تبذیر و تبذیرہ، اس کو یہ مسکینوں کا حق دو، مسافروں کا، اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا۔ اچھا یہ ولا تبذر تبذیرا، اس کا جو یہ جو آیت بیان ہو رہی ہے تو یہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، اور غلط جگہوں پہ مال خرچ نہ کرو۔ بتلانا کیا ہے؟ خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے، خرچ کرنے کی جگہ یہ جائز جگہ، یہاں پہ خرچ کرو۔ کسی عزیز کی بیٹی ہے، نہیں رشتہ ہو پا رہا، شادی نہیں ہو پا رہی، کروا دو، تم کوشش کرو۔ مکان کا کرایہ نہیں دے پا رہا، ٹھیک ہے، وہاں پہ، اور حرام جگہوں پہ مال خرچ نہ کرو۔ خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے۔ اور اوپر جو تھا نا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیکوکار ہوئے تو ایسے رجوع کرنے والوں کو اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا ماں باپ کی خدمت کرو اور صدق دل سے کرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے تم ماں باپ کی خدمت یا ان کے ساتھ تعلق کس طرح نبھا رہے ہو، کس سوچ سے نبھا رہے ہو، کیسے نبھا رہے ہو۔ ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچ ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا، اور جب بھی، تُعْرِضَنَّ، تمہیں منہ پھیرنا پڑے، اور جب بھی تمہیں منہ پھیرنا پڑے، عنہم، ان سے، ابتغاء، انتظار میں، رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کا، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں تمہیں جب بھی منہ پھیرنا پڑے ان سے، فقل، تو کہو، لہم، ان سے، قولا میسورا، نرمی اور آسانی والی بات، تو ان سے نرمی اور آسانی والی بات کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی محتاج تمہارے پاس آیا ہے، ابھی فی الوقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ کچھ دنوں میں، 2-4 دنوں میں اللہ پاک تمہارے لیے کوئی آسانی پیدا فرما دیں گے، اور اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں اگر انکار کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی ان کو ایسا آسرا دے دو، تھوڑا بہت،
کوئی ایسی نرمی اور سہولت والی بات کر لو کہ تم بھی برے نہ بنو اور ان کے لیے بھی کوئی آسانی سہولت یا انتظار کی کیفیت پیدا ہو جائے. تو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تمہیں ان غریبوں، محتاجوں، رشتہ داروں سے انکار کرنا پڑے، اگر منہ پھیرنا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کے انتظار میں جس کے ملنے کی تمہیں امید ہے کہ مجھے پیسے آ جائیں گے، پینشن آ جائے گی، یا مجھے سیلری مل جائے گی، یا میرا کوئی پیسہ فلاں جگہ سے آ جائے گا، پھر میں اس کی کر سکوں گا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آسانی والی، کوئی نرمی والی بات ان سے کر لو. وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ رکھ، یدا کا اپنا ہاتھ، مغلولتن بندہ ہوا، الی عنقک اپنی گردن کے ساتھ. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندہ ہوا نہ رکھ. یہ کنجوسی کی طرف اشارہ ہے، بالکل ہی ہاتھ باندھ لینا کہ خرچ کرنا ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندہ ہوا نہ رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ دو، کل البسط، بالکل ہی کھلا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو کہ بندہ فضول خرچی کرنے لگ پڑے. فَتَقْعُدَ، ورنہ تو بیٹھا رہ جائے گا، ملومن، ملامت زدہ، محسورا، حسرت زدہ، ورنہ تو ملامت زدہ اور حسرت زدہ بیٹھا کا بیٹھا رہ جائے گا. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، یبسط کشادہ فرماتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو بقدر ضرورت دیتا ہے، نپاتلا بقدر ضرورت دیتا ہے. انہو، بے شک اللہ تعالی، کانا ہیں، بعبادہ، اپنے بندوں کے بارے میں، خبیرن، خبر رکھنے والے، بصیرا، دیکھنے والے. بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہے ہیں.